الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. میرا معزز دوستوں، بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلی میں سورۃ عصر کی تفسیر میں کچھ ویڈیو تقریباً پہلے میں میرے سامنے پیش کری ہیں، کیونکہ مجھ زیادہ لمبی ویڈیو جو ہے نا نہیں بنا سکتا اور لوگ زیادہ ٹائم بھی نہیں دیتا سننے واسطے. اس واسطے چھوٹی چھوٹی ویڈیو جو ہے نا 10 منٹ کی، 12 منٹ کی، 15 منٹ کی بنا کے سارے سامنے پیش کروں گا. اس امید کو کہ تم ان سنیں گا اور سن کے آگے اور بھی شریک کریں گا کہ نیکی کی گل دوجا تم کو چھانی، یہ بھی کچھ بڑو جو ہے نا کے اندر اجر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے، ثواب رکھے ہوئے. پچھلی ویڈیو میں گل اس کو ختم کری تھی کہ جس آدمی جو آدمی نقصان سے گھاٹا تھی وہ آدمی بچ گیا. 4 طبقہ ہیں. 4 طبقہ میں پہلے طبقہ وہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیو، جس نے ایمان قبول کر لیو. الا الذین آمنوا، وہ آدمی کہ جس نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان جس نے اس نے قبول کری اس کے کاڑو اگر اس کی موت آ گئی نو اس سے تو جنت نہ پہنچے گا. اور اس کی 2 مثال بھی میں تمہارے سامنے پیش کری تھی. ایک محدث گزرے ہیں، مجھ بڑا عالم تھا، مجھ بڑا محدث تھا، حدیث کا استاد تھا، اور ان کو نا ابو ذرا تھا. ان لکھاں کے حساب کو حدیث کی زبانی یاد ہے. وہ حدیث درستے میں تھا، حدیث پڑھائے میں تھا طالبہ نے. جس پڑھے یہ حدیث پڑھائے تھا لگا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ. اتنی انہوں نے حدیث پڑھائی تھی طالبہ نے، اتنا اس کو درس دیتا تو من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ. اتنا کیا تو کہ موت کو فرشتہ آ گیا اور ان کو انتقال ہو. یہ حدیث پوری نہیں کر سکا تھا کہ دخل الجنہ، ایک اتنا کیا تو کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی موت واقع ہو گئی. اس بات ہے کہ انسان کی زندگی کو کچھ پتہ نہیں کہ کس بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انسان کو بلاوا آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیاں کو مالک ہے، ہمارا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اس کی مرضی ہے، جس پہ چاہے بلا لے، جس حال میں چاہے بلا لے. نو ان کو اس حدیث پڑھاتے ہوئے اس کا جو ہے انتقال ہو. جس حدیث کا شرح کرنے والا ہے شراح حدیث، ان نے لکھی ہوا کہ وہ حدیث پورا نہیں کر سکیا تھا، آدھی حدیث پڑھی تھی. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اور آگاہ کا جو ٹکڑا ہے انہوں نے نہیں پڑھے تو کہ حدیث پوری کرنے سے پہلے ان کو انتقال. لیکن ایک عالم فرمائیں کہ یہ گل نہیں کہ انہوں نے حدیث پوری نہیں کری تھی، انہوں نے حدیث پوری کر دی کہ کچھ جو الفاظ اس نے دنیا کے اندر کہہ دیا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اور آگے دخل الجنہ، ان کو انتقال ہو گیا، وہ مر گیا اور سیدھا جنت کے اندر داخل ہو گیا. ایشن ان کی وہ حدیث انہوں نے پوری کر دی. نو کدے حدیث اور کدے کلام گل جو آدمی کرے، کدے وہ جیب کو بول کے پورا کرے، کدے کوئی عمل کر کے انسان جو ہے نا اس میں پورا کرے. ان نے
آدھی حدیث پڑھی، وہ زبان سے جیب سے پڑھ کے وہ پوری کری، اور باقی آدھی حدیث کے اوپر ایشن عمل کریو کہ ان کو انتقال ہو گیا اور عملاً کوئی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح ہم سمجھ اڑوں بس ایشن سمجھ سکیں کہ جڑا استاد مسجد میں، مدرسہ میں، اسکول میں پڑھائیں، تعلیم دیں، ان اس گل کو زیادہ تجربہ ہے کہ جس بڑے وہ بچہ نا تعلیم دیں، پڑھائیں کلاس کے اندر، اور بچہ آپ میں جس بڑے گل بات کریں نو استاد جو ہے نا اس بڑے جو ڈنڈی ہاتھ میں ہے اس نے کھڑکائے اور بچہ نا متوجہ کرے اور انہیں کہے کہ دیکھو گل نہ کرو آپ ماں، اور تم اپنا سبق یاد کرو، تم سبق یاد نہیں کر سیں بھی اسی ڈنڈی تے اشارہ کرے، منہ تے آگے کچھ نہیں بولتا، اتنا کہ تم نے سبق یاد نہ کری ہو تو بھی اپنی ڈنڈی ہلا دے۔ اس ہلان کا اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گل نہ اپنی اس ڈنڈی تے سمجھائیں کہ اگر تم نے سبق یاد نہ کرے تو بھی یہ ڈنڈی تھارے پر لگے گی۔ تو اسی شان سے جس آدمی نے زبان سے کہہ لا الہ الا اللہ اور آگے جو ہے نا پوری حدیث پوری نہیں کر سکی، لیکن اپنا عمل سے سیدھا جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور اس طرح انہوں نے اپنی گل پوری کر لی۔ تو میرا محترم بھائیوں، میرا سننے والوں، یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نا ایمان لان ٹکاڑ ہو، اس گل کو موقع ملے تو کوئی نیک عمل کرے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی نے کلمہ پڑھی ہو، موقع ہی نہیں ملی ہو، اور کلمہ پڑھنے ٹکاڑ ہو اس کو فوراً انتقال ہو گیا، نو اسی تو جنت میں پہنچ گئے بغیر کسی عمل۔ دوسرا آدمی ہوا ہے کہ جس طرح اللہ نے موقع دیتا لیکن اس نے موقع ملنے کے باوجود کوئی نیک عمل نہیں کری، اس نے نماز پڑھنے کو موقع ملو، اس نے نماز نہیں پڑھی، نہ جہاد کرنے کو موقع ملو، اس نے جہاد نہیں کری، اس نے روزہ رکھنے کو موقع ملو، اس نے روزہ نہیں رکھیا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کری، جبکہ اس پر موقع ہو کہ وہ عمل کر سکے۔ اس بات سے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کا اس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے، ثواب دے۔ جس سے حدیث میں آئے کہ جڑو آدمی اچھے شان سے عذاب کا لحاظ رکھ کے وضو کرے اور وضو کرتے پڑے اپنا اندامہ نہ جس پڑے دھوئے، وضو کا جڑا اندام ہے اس نہ دھوتے وقت جس اندام نہ دھوئے گا تو اس کے اوپر جنت کا دروازہ جو ہے نا کھلتا چلے جائیں گے، اور اس کے اوپر اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اس نے ایمان قبول کریو اور کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی عمل کرنے کے واسطے، اس نے موقع ملیو اور اس نے موقع ملنے کے باوجود کوئی عمل نہ کریو، نہ اس نے نماز پڑھی، فرائض اس نے چھوڑ دی اور گناہ کا جو ہے نا اس نے ارتکاب کریو، لیکن ایمان کے ناڑی دنیا کی جاری بھی یہ انسان کامیاب، کیونکہ میں پہلے پچھلی ویڈیو میں یہ گل کری تھی کہ اس پر ایمان کو پلاٹ، تو اگر اس نے اس پلاٹ کے اندر کوئی شے نہیں لائی، کوئی تعمیر نہیں کری، کوئی باغ نہیں لایا اور اس کے اندر جو ہے نا اس نے کوئی شے نہیں بیجی، لیکن بھی اس پر یہ پلاٹ ایمان کو موجود ہے نا اس کی قیمت نہ اس نے موقع ملیو، لیکن اس نے بھی کوئی عمل نہیں کریو، اس نے فرائض بھی پورا نہیں کریا، لیکن ایمان کے نہ یہ دنیا جاری ہو، اللہ تبارک و تعالی اس گل کو قادر ہے کہ بغیر کوئی سزا دے اس نے جنت کے اندر داخل کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تپوس کرے گا اگر اس نے کوئی غلط کام کری ہے جیسے کہ یہ کیوں کری ہے، اور بھی سزا کے طور پر اس نے صاف کرنے بس جہنم میں چلا چھڑے، لیکن کیونکہ اس نے کلمہ پڑھی ہوئی ایمان ہے اس کے اندر، تو آخر کار یہ انسان جنت کے اندر جو ہے نا وہ داخل دے گا، ہمیشہ ہمیشہ بستے یہ جہنمی نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
شاید بغیر حساب کتاب کے اپنا فضل فرما چھڑے، اس کا سارا گناہ نہ معاف فرما چھڑے اور اس نہ جنت میں دلا چھڑے، اس کو فضل ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ذات ہے، اس سے کوئی تفوس کرنے والا نہیں ہے کہ تے یہ کیوں کرے، اس کا فضل نہ کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک قصہ لکھو کہ ایک بزرگ چلے تھا لگا راہ کو، اس نے ریو کے ایک جنازہ جو ہے نا مجھے دلنگے لگا، اس جنازہ کے اندر 3 آدمی تھا اور ایک دیانی۔ ان 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا تو باقی کوئی بھی اس جنازہ کے نال نہیں تھا، 3 جنا تھا اور ایک دیانی تھی، 3 ڈالتی جنا نے اٹھایا تو ایک پایو جڑا اس کو دیانی اٹھایا تو اور یہ جنازہ لے کے چلے تھے۔ یہ بزرگ جو راہ پر چلے تھے لوگوں، اس نے ان کو گیو پہنچو تو خوش کریو کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف تم 3 جنا ہیں ایک دیانی ہے، تو کوئی جنا بھی نہیں کہ جڑا جنازہ نہ کرنا دے سکے، یہ کیا وجہ ہے، یہ کس کو جنازہ ہے؟ اس دیانی نے کیوں کہ یہ میرا پوت تھا، میرے پوت کا جنازہ ہے اور یہ جڑا تھا یہ ہجڑا تھا نہ خنسا مشکل کے نو اس کے اندر وہ زنانہ پن والی عادت تھی اور دیانی چاند یہ حرکت کرے ہوئے تھے، نو لوگ اس نے حقیر اور ذلیل سمجھے۔ نو تم نے پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کے اندر جڑا دوسرا کے نات لوگ کے برتاؤ کرے، لوگ ان نے کتنا حقیر اور ذلیل سمجھے۔ نو اس شان تے اس کا جنازہ میں بھی، اس کا جنازہ نہ کرنا دین بچے، اس کا جنازہ اٹھانا بچے بھی کوئی تیار نہ ہوئے، صرف یہ 3 آدمی ملے آئے، ایک ان کے نار منہ ہو گئی ہے، اس کی ماں ہے، تو ہم 4 مل کے اس کو جنازہ لے کے چلیں۔ تو اس بزرگ نے اس دیانی نہ ہٹا کے اس چوتھا پایا پہ اس نے کندھا دیتا اور اس نے لے جا کے انہیں قبر میں دب چھڑی ہو۔ رات نہ اس بزرگ نے وہ جس آدمی کا انتقال ہوئے تو جڑا اسرت ہو جس کا جنازہ پڑی تو وہ خواب میں اس بزرگ نے جو کہ کچھ بڑا عالیشان مال ہے، تو اس مال میں وہ ہجڑو انتہائی اعلیٰ قسم کا جو لباس ہے، چیڑا ہیں ان میں جو ہے نا اس نے وہ چیڑا لایا ہے بیٹھ۔ ان بزرگاں نے اسے تپوس کرے کہ تو وہی ہے کہ جس کو آج ہم نے جنازہ پڑھی ہے، تو اس نے کیوں ہاں وہی ہے۔ انہیں تب تپوس کرے کہ تنا یوں مقام یہ مرتبہ کشن ملیو، تیری ماں کہتی کہ تیری یہ حرکت تھی تنا اللہ نے اتنا اچھا مرتبہ مقام دیتا، نو اس کی وجہ کیا؟ اس نے کیوں کہ میری ماں نے تب نہ جڑی گل دسی تھی وہ بالکل صحیح دسی تھی، ان نے کوئی غلط گل نہیں دسی، لیکن اللہ نے منع یہ جو مرتبہ یہ مقام عطا فرمایا ہے یہ اس بس سے عطا فرمایا کہ لوگ منع ذلیل سمجھیں اور منع حقارت کی نظریں تیریں، منع گاڑی دیں منع گال کڑیں، لیکن میں جواب میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ گل پسند آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ نو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیو ایمان کی حالت میں ہے، نو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی ایک گل بھی اس نے پسند آ جائے اس نے معاف کر دے، اس سے کوئی تپوس کرنے والا نہیں۔ اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ کی قسم ہے انسان خسارہ میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جڑا ایمان لے آیا وہ خسارہ سے بچ گیا اور دائمی اور ہمیشہ کا عذاب سے بچ گیا۔ یہ وہ پہلو طبقہ ہے 4 طبقہ میں کہ جڑو اس خسارہ سے بچنے والا میں سرے پہرے۔ اس سے اگلی جو آیت ہے کہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے سامنے پیش کروں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔